ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ریفارمز کی طرف آئیں، ایک ایشو جس کی طرف بلال صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے، ہمارے ہاں یہ عموماً ایک پرسیپشن ہے کہ سارا جو بجٹ ہے وہ ڈیفنس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. انہوں نے باقاعدہ فگرز کے ساتھ اور کمپیریزن کرتے ہوئے شیئر کیا کہ پاکستان جو ہے ڈیفنس کے اوپر اتنے زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا جتنے کہ انڈیا اور باقی ممالک کرتے ہیں. تو یہ جو پرسیپشن ہے اسے کس طرح سے ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر خاص طور پہ ایسی صورتحال کے اندر کہ جب کہ ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ قرض چکانے میں جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے؟ جی، پرسیپشن کہتے ہیں کہ ریالٹی سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے معیشت میں بھی اور سیاست میں بھی. پرسیپشن یہی ہے، اور نہ جانے کیوں ہے. پچھلے 20 سال کا ڈیٹا اگر آپ دکھائیں تو صاف نظر آئے گا سب سے زیادہ خرچہ تو قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے. دیکھیے، یہ جو کہتے ہیں نا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، تو یہ جو خلق خدا ہے اس سے توقعات وابستہ کرنے سے پہلے ان کی توقعات کو بدلنا ضروری ہے. تو ہم یہ توقع جو کر رہے ہیں کہ خلق خدا کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیوں سمجھتی ہے کہ ڈیفنس پہ ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے، تو خلق خدا کو اگر یہ یقین آ جائے کہ یہ جو ایکسپینڈیچر ہمارا ہو رہا ہے یہ کسی ڈھنگ سے ہو رہا ہے. میں ذرا پچھلی بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے، یہ جو ہے نا کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، بجٹ کے پروسیس میں نہ صرف یہ کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہاں خرچ ہو رہا ہے اور کیسے خرچ ہو رہا ہے. جس طرح اگر میں پیورلی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو ڈرون وارفیئر کا جس طرح ایک گروتھ ہو رہی ہے، تو اب اگر ہم ایک ایسے وار ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوں جس سے ہمیں نیشنل ڈیفنس کو مضبوط کرنے میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا، تو ایکسپینڈیچر میٹر نہیں کرتا، یہ کہاں ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے اور اس کے کیا نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی. تو ہم نے نہ صرف ایکسپینڈیچر کو بڑھانا ہے بلکہ اس کو بہتر کرنا ہے. آپ کا سوال بڑا بنیادی نوعیت کا ہے کہ لوگ آخر کیوں سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تو سارا پیسہ ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے. جب ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا خیال نہیں رکھا جا رہا، جب ان کو اپنی غربت کے ذمہ دار وہ خود نظر نہ آئیں بلکہ دوسرے لوگ نظر آئیں. اب دیکھیے، اس معیشت کے اندر سرکار کا حجم، کوئی اگر پوری معیشت کا جو حجم ہے اس کا 18% کے قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے باقی معیشت تو سرکار نہیں چلا رہی. لیکن سرکار جیسے چل رہی ہے اس سے معیشت کے نہ چلنے کی دلائل نکلتے ہیں، جس سے لوگوں کے خدشات ابھرتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاملات زندگی کی ابتری کی ذمہ دار یہ حکومت ہے جس کی یہاں موجودگی ان حالات میں بہتری کا سبب بننا تھا. تو ایسے میں ان کو جو ایک سافٹ ٹارگٹ نظر آتا ہے، جو ہمارے ہاں ایک عام طور پہ بھی ہے، دفاع کے اوپر اخراجات کرنا کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے اور وہ ہونے چاہیے. لیکن لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہونا کہ دفاع شاید ہم پہ اخراجات ہونے کے اندر رکاوٹ ہے، اس کو دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ دفاعی تجزیہ کاروں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حل اس کا کیا ہے؟ اگر خلق خدا کو لگے گا کہ ان کے حالات میں بہتری کی کوشش حکومت کر رہی ہے تو ان کو یہ اعتراض کرنے کا جواز آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور یہ کوشش بھی کم کرنا پڑے گی. آخری بات کرتے ہوئے، یہ جو جغرافیائی آزادی ہے یہ معاشی آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو جب تک ہم اپنے ملک کو معاشی طور پہ آزاد نہیں کر پائیں گے، جب بھی ہمیں ایک 400 بلین کی اکانومی میں 1 بلین اور 2 بلین کے لیے چکر لگانے پڑتے ہیں پوری دنیا کے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی مضحکہ خیز سچویشن ہے. تو ہمیں اپنی معاشی آزادی کو بڑھانا ہوگا تاکہ ہم اپنی جغرافیائی آزادی کو اچھی طرح سے قائم کر سکیں. بالکل صحیح. احمد بڑائی صاحب، دستاویزی معیشت کی بات کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں تھیں ان کے سامنے ایک چیلنج ہوتا تھا کہ وہ معیشت کو کسی طرح سے ڈاکومنٹ کر لیں. وہ جب بجٹ آتا ہے اس وقت اس کا ہم چرچا بھی سنتے ہیں، مگر اس کے بعد جس طرح سے کہ اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے اور اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، وہ ہمیں چیز نظر نہیں آتی. اب پھر دستاویزی معیشت کی بات کی جا رہی ہے کہ جی جتنے بھی کمانے والے ہیں، جس طرح سے لوگ پیسے بناتے ہیں، کماتے ہیں، حکومت کے پاس اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے تاکہ حکومت ان کی انکم کو دیکھتے ہوئے اسی طرح سے ان کو ٹیکس کر سکے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار بھی 1 سال گزر گیا، بجٹ آیا چاہتا ہے، ابھی 4-5 دن باقی ہے، تو وہ جو دستاویزی معیشت کا ایک خواب تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اس کی وجہ پھر یہ ہوتی ہے کہ جن کا آپ کے پاس ریکارڈ ہے آپ ان کو ٹیکس کر لیتے ہیں، جیسے کہ سرکاری ملازمین ہیں جو کہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے لین دین کرتے ہیں، ان کا تو آپ کو حکومت کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، کون لے رہا ہے، کون دے رہا ہے. تو یہ دستاویزی معیشت کی کتنی اہمیت ہے. IMF بھی ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ آپ لوگ اپنی معیشت کو ڈاکومنٹ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کتنا ارن کر رہا ہے، کون کتنا نہیں ارن نہیں کر رہا.
تو بیسکلی اس کا پرابلم تو حکومت کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے، مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اس طرح سے سنجیدگی دکھاتی نظر نہیں آتی۔ اچھا شیخ صاحب یہ دیکھیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار نہ آپ ہیں نہ میں ہیں، ذمہ دار پھر حکومت ہی ہے، اس میں ایف بی آر اس میں ذمہ دار ہیں۔ جو لوگ جن کا کام ٹیکس کو کلیکٹ کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ ان کو یہ 24-25 کروڑ کا یہ ملک ہے، اب کون سا زمانہ ہے کوئی مطلب کہ آپ دستاویز مکمل نہیں کر سکتے، ایک ایک شخص جو ہے ان کی پہنچ میں ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس بندے کی کتنی آمدن ہے۔ تیسرے نمبر پر میرا خیال ہے کہ جو جائیداد جو خرید و فروخت کرتے ہیں ان کا ٹیکس میں سب سے زیادہ حصہ ہے، یعنی کہ پہلے نمبر پر تو جیسے وہ سرکاری ملازمت، میں نے آپ کو بتایا کہ 499 روپے سب سے زیادہ انہوں نے دیا، اور تیسرے نمبر پر جا کر وہ جائیداد والے آتے ہیں۔ تو جائیداد میں بھی یہ خرد برد کرتے ہیں، جتنے لوگوں کے ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جتنی پراپرٹیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اس میں بھی اربوں روپے کا خرد برد ہے۔ وہ بھی سارے پیسے حکومت پاکستان کے خزانوں میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ تھوڑی سی نہلی ہے، ان میں اداروں کی نہلی ہے، جیسے جو ایف بی آر ہے اس کو چاہیے کہ وہ پراپر پورا ڈیٹا کلیکٹ کرے۔ جن لوگوں کو نہیں ہے ان کے خلاف سخت قوانین آپ بنا دیں۔ جب تک آپ قانون نہیں بنائیں گے ان لوگوں کے خلاف تو آپ کیسے ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ انڈائریکٹ جو ہے، یہ جو اب 14,100 ارب روپے ہے، یہ لوگوں کی ہڈیوں سے نکلنا ہے باہر۔ یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا۔ اب یہ مطلب لوگ کہاں سے یہ ٹیکس دیں گے؟ اور دیکھیے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ پاکستان، یہ ریمیٹنس پر چل رہا ہے۔ مطلب اس سال 37.5 یعنی کہ 37 ارب کوئی 50 کروڑ کے قریب جو ڈالر ہیں وہ تقریباً وہاں سے آئے ہیں باہر سے پاکستان میں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ان پیسوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہے، ہم اپنی صنعت کو بہتر کریں، انڈسٹری بہتر کریں۔ مطلب 32 ارب ڈالر کی رواں سال ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی ہے۔